سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی اٹینڈنس جو ہے کمنٹ سیکشن میں مارک کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کون سے بچے جو ہیں وہ اپنا لیسن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ریگولر کلاس آن لائن کلاسز جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو پریویس ہمارا ٹاپک تھا قرآن مجید کی تلاوت، کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ ایک جو الفاظ پڑھنے سے قرآن مجید کا ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، 10۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے نزول وحی۔ نزول وحی کا واقعہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، سیرت طیبہ کا پہلا باب ہے نزول وحی۔ تو وحی سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کوئی اور نبی ان پر جو حکم دیتے ہیں جبرائیل کی مدد سے، جبرائیل ایک فرشتے ہیں، تو ان کی طرف جو حکم لے کر آتے ہیں اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو تھے وہ ایک عام انسان کی طرح تھے، ہمارے جیسے کھاتے پیتے تھے، اور ابھی بھی وہ ایسے ہی تھے نزول کے بعد بھی۔ تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے چیزوں کا راز کا پتہ تھا کہ اب وہ اس سال کی عمر میں اس جگہ پر جو ہے نا ان کو وہی نازل ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک نبی ہیں۔ اس سے پہلے بہت زیادہ نبی آئے تھے۔ کتنے نبی آئے تھے؟ 1,24,000 انبیاء۔ تو وہ سارے انبیاء آئے تھے، ان کو بھی تبھی پتہ چلا تھا جب اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انہیں بتاتے تھے کہ آپ ایک نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ایک عام انسان ہیں، ہم لوگ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی واحد ہیں، وہ انسان بھی ہیں اور وہ نیک روح بھی ہیں، اور بس وہی جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر بندوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ کون سے فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو نزول وحی کا واقعہ اسٹارٹنگ سے دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پتہ چلا کہ وہ ایک نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ، ان کی روح پاک تھی، ہے ابھی، تو وہ پاک روح تھی اور وہ کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نبی ہیں۔ تو فرشتہ ایک روز آپ کے پاس، آج ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ آپ پہلے تو بہت ڈر گئے کہ یہ کون سا فرشتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے۔ فرشتے بہت بڑا فرشتہ ہوتا ہے، وہ ایک پر کے ذریعے نا اس کے پر ہوتے ہیں، پر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں، تو فرشتے کے اتنا بڑا پر تھا کہ وہ ایک پر کے ذریعے جو ہے نا پوری زمین کو اٹھا سکتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا فرشتہ تھا، اور وہ آپ کے پاس آ جائے، کہ انسان کے پاس آ جائے، وہ بتائے کہ یہ چیزیں پڑھو، یہ والے لفظ پڑھو، تو آپ تو ڈر جاؤ گے نا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لفظ پڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں ایک جگہ پر جا کے غور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، کس کی عبادت کی جائے، صرف وہی جو پیدا مجھے کیوں کیا گیا، یعنی کہ میں انسان ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میں کیا جاؤں گا، کہاں پہ جاؤں گا، یہ ساری چیزیں سوچتے تھے ایک غار میں۔ غار ایسی جگہ ہوتی ہے جو پہاڑوں کے درمیان ایک پتھروں والی جگہ ہوتی ہے، کمرہ ہوتا ہے، اس کو ہم غار کہتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے تھے کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے یہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی باتیں سن کے ڈر جاتے ہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ سارا واقعہ وہ جو ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ خدیجہ علیہ السلام کون تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ تو وہ گھر آتے ہیں، گھر آ کے بتاتے ہیں خدیجہ کو کہ پہلے کمبل لے کر آؤ، کیونکہ وہ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں اور اتنا کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ کانپتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے خدیجہ کو کہا کہ میرے لیے کمبل لے کر آؤ۔ وہ چادر یا کمبل لے کر آتی ہیں، پھر آپ کو وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا میرے پاس اور اس نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یقین کر لیتی ہیں کہ ہاں یہ واقعی سچ ہی ہوگا، تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ وہاں پر جا کے ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ واقعی میں ایک آپ نبی ہیں، صحیح ہے، اور آپ کی یہ خوبیاں کہ آپ ایک ایسا نبی آئے گا جس کو جو ہے مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ساری خوبیاں کس کتاب میں مینشن کی گئی تھی؟ زبور، تورات اور انجیل، یہ قرآن مجید سے آنے والی پہلی کتابیں ہیں جس میں یہ ساری خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ تو آپ کے چچا جو تھے وہ جانتے تھے، چچا زاد بھائی کے کوئی ایسا نبی تو آنا ہی ہے، تو جب ان کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ساتھ دیں۔ یہ والا جو جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا پہاڑ ہے، اس کو ہم جبل نور کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک غار ہیرا ہے، یہ والا پہاڑ ہے، یہاں پر آپ بیٹھے تھے اور ایک فرشتہ تشریف لے کر آیا تھا۔ تو مشکل الفاظ کو ساتھ ساتھ نہ کرتے ہیں، میں جلدی جلدی ریڈنگ کنڈکٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نے سارا مفہوم آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وحی کے لفظی معنی کیا ہے؟ رازداری سے خبر دینے، رازداری سے خبر دینا، یعنی کہ چھپ کے فرشتہ چھپ کے آیا تھا، وہ باقی انسانوں کو نہیں دکھتا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا۔ تو رازداری سے جو خبر لے کے آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اور اسلام میں یعنی کہ درستگی میں انبیاء کرام پر جو نازل ہونے والے اللہ کے حکم ہیں یا اللہ کے کلام ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ ویسے لفظی معنی اس کا کیا مطلب ہے؟ رازداری، خبر دینے والا۔ اور درستی یعنی کہ اصل میں اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء کرام پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہوتا ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔
تو اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہیرا، یہ والی یہاں پر تھا غار ہیرا، اس چوٹی پر جبل نور اس کو کہتے ہیں، جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ غار کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ غار ہیرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر تھا؟ 3 کلومیٹر۔ جیسے کہ آپ کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اسکول سے ڈسکا کا سفر لگا لیں، وہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 2 کلومیٹر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی زیادہ آگے جو بینک آ جاتے ہیں وہاں تک کا جو سفر کیا ہوگا 3 کلومیٹر۔ تو اسی طرح مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ والی غار واقع تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور، غار جبل نور میں واقع ہے۔ یہ والی غار کہاں پہ واقع ہے؟ جبل نور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ مشغول کا لفظ کیا آ گیا؟ مسرور، شاباش، مشغول مسرور، یہاں سے واقعہ شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، تو انہوں نے کیا، یہ پہلی 5 آیتیں، قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل کی۔ یہ والے ہیں اقرا بسم ربک اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو سورت خلق کی جو یہ 5 آیتیں ہیں وہ نازل کی گئی پہلی وحی میں۔ فرشتہ آیا اور اس نے یہ باتیں کہی، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن فرشتے نے آ کے آپ کو کہا اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہاں پہ دیکھو، بسم اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا عالم کو یا انسان کو، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ خون، آپ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ خون دیکھتے ہیں، اس خون سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، کریم کرم کرنے والا۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو کرم کرنے والا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ تو اب مجھے بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروانے سے پہلے کیا کیا تھا؟ کچھ علم سکھایا تھا، کچھ چیزوں کے نام بتائے تھے اور فرشتوں سے پوچھا تھا بتاؤ تمہیں آتی ہیں؟ فرشتوں کو نہیں آتی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بتایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فضیلت حاصل ہوئی، اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تب کتنے سال کی تھی؟ 40 سال۔ آپ کے بابا کی عمر بھی شاید 40 سال ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے بابا کی عمر کے تھے تب جب ان پر وحی نازل ہوئی۔ وحی کی عظمت کہتے ہیں شان کو، لکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکنیں تیز اور جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ کپکپی کہتے ہیں کانپنا، ٹھیک ہے، جب ڈر کی وجہ سے آپ کانپتے ہیں اس کو کپکپی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی اور آپ کانپنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ باتیں بتا کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ مومنین، ام المومنین، ہم سب کی مومنوں کی ام کو کہتے ہیں لفظ ہے، ماں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومنوں کی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو، یعنی چادر لا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو نزول وحی کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ وہ یہ لکھا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار بغیر کسی مدد کے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ حاجت مندوں، یعنی کہ ضرورت مند۔ حاجت مندوں کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت مندوں کی حاجت، ضرورت مندوں کی ضرورت، حاجت کا مطلب ہے ضرورت۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ جو مشکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر نقصان سے بچائے گا۔ تو آپ تب مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک نبی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس سے پہلے بھی آپ امانت دار تھے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، جو لوگ مشکل اور پریشانی میں ہوتے تھے آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہی بتایا کہ آپ ان سب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی، کزن کو کہتے ہیں، جو چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں چچا زاد بھائی، ان کے پاس لے گئی۔ ان کا نام کیا تھا؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اب ورقہ بن نوفل کیا تھے؟ تورات اور انجیل کے عالم تھے، یعنی کہ ان کو پتہ تھا تورات میں کیا ہے اور انجیل میں کیا ہے، یہ دونوں آسمانی کتابیں تھیں۔ تب تک جو ہے وہ تورات اور انجیل میں کچھ فرق آ گیا تھا، لیکن زیادہ نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تورات اور انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے تھے ان کو پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ایسے نبی کا ذکر کیا گیا ہے اس کتابوں میں، ان کتابوں میں۔ ابھی قرآن مجید تو نازل نہیں ہوا تھا،
تو اس لیے ان کو پتہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس کے عالم کا مطلب ہے استاد، یعنی کہ وہ جانتے تھے ان کے بارے میں، عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ اب وہ اس کے عالم بھی تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ نابینا کو کہتے ہیں نہ دیکھنے والا، ٹھیک ہے، جس کی نظر چلی جائے، نابینا اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر کہا یہ تو وہی ناموس فرشتے کو کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا، اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ تو ذکر اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایک نبی آئے گا، موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ تورات میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو تورات میں بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک قوم پر ایک نبی آئے گا جس کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ تو یہ اس ساری بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو کیا پتہ چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جب وحی نازل ہوئی اور حضرت یہ جو ورقہ بن نوفل ہے اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ذکر جو ہے وہ موسیٰ کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، کیونکہ آپ کو ابھی دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، تو لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو ورقہ بن نوفل کیا چاہتے تھے کہ وہ تب تک زندہ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، لیکن یہ پتہ نہیں اللہ کو منظور ہے کہ نہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس قوم نے اس سے دشمنی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب ان پر وہ کتاب نازل ہوئی جس کو ہم تورات کہتے ہیں، تو لوگوں نے بہت جو فرعون تھا، ٹھیک ہے، فرعون حضرت موسیٰ کے اوپر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد انجیل جب آئی تو وہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، تو جب عیسیٰ پر نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا نخواستہ زندہ جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو اس سے پہلے جو بھی لوگ آئے تھے ہدایت لے کر، اس کی قوم نے ان پر بہت زیادہ مشکلات دشمنی کر لی تھی۔ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ورقہ کا انتقال ہونا، فوت ہو جانا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ اچھا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا، ایسا دور بھی آئے گا اور آپ کی بہت دشمنی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں بتائیں تو اس باتوں کے بعد نا کچھ عرصے بعد آپ کا جو ورقہ بن نوفل ہے اس کی انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے علم کے بارے میں نازل فرمایا اور علم سیکھنے کی ترغیب دی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتیں نازل کی وہ کیا کہا کہ پہلے پڑھو، ٹھیک ہے، پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ پڑھنے کا کہا۔ تو آپ لوگ ابھی جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، عبادت۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب یہ علم کے فائدے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے جس سے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو نہیں پتہ قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو جانیں گے تب آپ کے اندر تمیز آئے گی، تب آپ صفائی کا خیال رکھیں گے، اصولوں کو اپنائیں گے۔ تو اس طرح علم بہت بڑی دولت ہے اور علم سے اچھائی اور برائی میں تمیز آتی ہے، اور علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامرانی کا واحد ذریعہ علم ہی ہے۔ کامرانی بھی کامیابی کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں اگر ہمیں بلند رہنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ تو بیٹا آپ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کے ٹاپک جو میں نے پڑھایا آپ کو پتہ چلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ پھر انہیں پتہ چلا کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا۔ پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ اچھا آپ کا ذکر تو پرانی کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں علم کے بارے میں ہے، علم کو قید کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم کو قید کر لو۔ اب علم کو قید کرنا کیا ہوتا ہے؟ علم کو لکھ لینا۔ اب جیسے میں اب آپ کو شارٹ کویشچن بتاؤں گی اور میں آپ کو کہوں گی بیٹا شارٹ کویشچن کو قید کر لو، شارٹ کویشچن کے علم کو قید کر لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ شارٹ کویشچن کو لکھ لو۔ اب یہ مشکل الفاظ تھے۔ مشغول کا مطلب ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا مصروف، بے یار و مددگار، بغیر کسی مدد کے یا بے سہارا۔ دو مطلب ہو جائیں گے، بغیر کسی مدد کے یا بے سہارا۔ تمیز، فرق کرنا۔ کامرانی کامیابی کو ہی کہتے ہیں یا بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ عالم دنیا۔ تنہائی اکیلا۔ نزول وحی وحی کا نازل ہونا، وحی کا آنا۔ چلے مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش اکثر جایا کرتے تھے۔ کہاں پر جایا کرتے تھے؟ غار ہرا۔ شاباش۔ غار ہرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر تھی؟ ہم نے ڈسکس کیا کتنے فاصلے پر؟ 3۔ مارک کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے پہلی وحی میں سورۃ الگ کی کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ دیکھیے 5 آیتیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کے تھے؟ چچا زاد بھائی کے پاس۔
ان کا نام کیا تھا؟ ورقہ بن نوفل. پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نازل ہوئی تھی؟ 40 برس. تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا؟ کب کبھی طاری ہو گئی. اچھا چلے یہ آپ لوگ مارک کیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی علم کے بارے میں نازل فرمائی. تو پہلے کا تھرڈ والا مارک کر لیا. دوسرے کا ہے لاسٹ والا، علم ہی کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور بھی وہ بزرگ بھی ہو چکے تھے اور نبینا بھی. حضرت خدیجہ علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. ہمیں چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اچھا یہ والا یہاں پر آپ لوگ درست تلفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کیجیے. تو سب سے پہلے ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ ڈیش اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آئے حضرت جبرائیل. پہلے کا حضرت جبرائیل. نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے جسم پر ڈیش طاری ہو گئی. کیا طاری ہو گئی؟ کپ کپی. پہلا حضرت جبرائیل، نیکسٹ کپ کپی. آگے کیا ہے؟ غار حرا کس میں واقع ہے؟ کون سی جگہ پر؟ جبل نور. حضرت جبرائیل، کپ کپی اور جبل نور. نیکسٹ ورقہ بن نوفل بوڑھے اور ڈیش ہو چکے تھے. نابینا اندھے. نابینا اندھے کو کہتے ہیں نابینا. نیکسٹ ہے علم ایسا نور ہے جس سے اچھائی اور برائی کی ڈیش ہوتی ہے تمیز. تو پہلا حضرت جبرائیل، پھر کپ کپی، پھر جبل نور، نابینا اور تمیز. آگے جاتا ہے مختصر سوالات ہیں. وحی کے ذریعے کیا ہے؟ وحی کے معنی کیا ہے؟ وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا. اسٹارٹنگ میں جاتے ہیں یہ والا. یہ وحی کے لفظی معنی رازداری سے خبر دینے کے ہیں اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وحی کہتے ہیں. اگر آپ کو اصطلاح لکھنا یا یاد رکھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیا لکھ لیتے ہیں؟ اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وحی کہتے ہیں. تو آپ کا آنسر کیا ہے؟ وحی کے لفظی معنی رازداری سے خبر دینے کے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وحی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے کس کام میں مصروف رہتے تھے؟ غار حرا میں مکہ سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے. غار حرا مکہ سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ غار جبل نور میں واقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے. دوسرے کوشچن کا آنسر مارک کیجیے یہاں سے لے کے یہاں تک. پہلے کوشچن کا آنسر یہ ہے اور دوسرے کوشچن کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک. تھرڈ کوشچن آتا ہے ہمارے پاس. تھرڈ ہے ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اتاری گئی. یہاں سے لکھے گا تھرڈ کوشچن. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں جب کافر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے. تو پہلے تھرڈ لانگ کوشچن یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. فورتھ لانگ کوشچن ہے علم کے بارے میں چند پوائنٹس لکھیے. تو یہ والا کوشچن یہاں سے شروع ہوگا. اچھا آپ نے بلٹس بنا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹار یا ایرو لگا کر کیا لکھنا ہے؟ علم ایک بہت بڑی دولت ہے. نیکسٹ آپ نے اگلی لائن میں اسٹار بنا کے لکھنا ہے علم ایسا نور ہے جس سے اچھائی اور برائی میں تمیز ہوتی ہے. 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلا علم ایک بہت بڑی دولت ہے، دوسرا اس سے اچھائی اور برائی میں تمیز ہوتی ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے، پہلا، دوسرا اور تیسرا. آخر پہ لکھیے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. تو بیٹا کتنے پوائنٹس ہیں؟ 4 پوائنٹس. علم ایک نور ہے، علم سے اچھائی اور برائی میں فرق پتہ چلتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرتے رہیں اور بہت زیادہ محنت کریں. اچھا لاسٹ والا ہے کوشچن علم کو قید کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر یہی پہ لکھ لیجیے. علم کو قید کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو کٹ کر دیجیے. علم کو قید کرنے سے مراد ہے کہ علم کو لکھ لینا. علم کو قید کرنے سے مراد علم کو لکھ لینا ہے. یہاں پر کیا اور ہے کٹ کر کے کیا لکھنا ہے؟ علم کو قید کرنے سے مراد علم کو لکھ لینا ہے. تو بیٹا ہمارے سارے کوشچن حل ہو گئے. آج کی ڈائری آپ لوگ نوٹ کیجیے. ساری مشق کو حل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہو، شارٹ کوشچن کو لرن کرنا ہے اور نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ٹوڈے ڈائری ہماری ہو گئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور. اور اس میں کیا واقع ہے؟ غار حرا جو کہ مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر پر واقع ہے. اور آپ کے پاس کون تشریف لے کر آیا تھا؟ جبرائیل. کتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں؟
5. اوکے اللہ حافظ بیٹا. اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور سارے یہاں پہ اٹینڈنس مارک کر لیجیے گا. بیسٹ آف لک.